صاحب اور ڈاکٹر مصدق ملک کا ایک جذبہ مشترکہ ہے اسد عمر کے اوپر. یہ ایک جذبے میں آپ دونوں ساتھ ہیں. میں نے کلپ چلوا دیا ہے, آپ ریکارڈ کر اس کو دوبارہ چلائیں اور مجھے بلائیں اور میں آپ کو بتاؤں گا یہ سچ ہے. ایک تو ڈاکٹر صاحب نے جو منظر کشی کیے نا, یقین کریں یہ پھر میں کہہ رہی ہوں انہوں نے اپنے دور کی کیے. پاکستان میں ریکارڈ قائم ہوا ہے, آپ رپورٹس منگوا کے دیکھ لیں, سب سے زیادہ خودکشیاں ان کے دور میں ہوئی ہیں, کیونکہ جس فاقہ کشی کے اوپر, جس تکلیف کے اوپر انہوں نے ملک کے لوگوں کو مجبور کیا ہے وہ ان کی وجہ سے ہوئی ہے. سیکنڈ بات جو انہوں نے بجلی کی بات کی ہے, نیپرا نے کہا تھا 3.82% ہوگی. یہ ہماری گورنمنٹ ہے کہ ہماری گورنمنٹ نے کہا کہ ہم عوام کے اوپر یہ بوجھ نہیں ڈالیں گے, ہم اس کے اندر بڑے لوگوں کو پکڑیں گے جو چوری کے اندر بڑے بڑے فیکٹری والے یا بڑے بڑے چور جو ہیں وہ انوالو ہوتے ہیں, اور ہم اپنے جو گورنمنٹ آفیشلز ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہم اوپر وہ کریں گے. غریب لوگوں کے اوپر ہم نے کوئی بوجھ نہیں ڈالا. نیپرا نے 3.82 کا, ہم نے 1.2 پیسہ جو ہے وہ کیا ہم نے نہیں بڑھایا. غریب آدمی کو بتائیے گا کہ جب 15% بجٹ بڑھے گا ان کا وہ یہ بجلی کا خرچہ بڑھے گا, تو یہ 1.2 کہا تھا, 3.8 کہا تھا, یہ غریب آدمی کو سمجھائیں جا کے. ایک اور بات, یہ ڈاکٹر صاحب جو بار بار کہہ رہے ہیں نا, یہ جو بجٹ پیش کیا, ہم نے بجٹ نہیں پیش کیا, ہم نے ایک منی بل جو ہم لے کر آئے ہیں. اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے جو انٹرم سیٹ اپ میں, اور اس سے پہلے جو آخری سال سب سے زیادہ جو پیسہ لوٹ کے یہ لوگ دبئی لے کر لے گئے تھے, جو منی لانڈرنگ ہوئی تھی, ہم نے اس کو روکنے کے لیے, ہمیں پتا تھا کہ اس کا ریبٹل ان کی طرف سے آئے گا, اور ہم نے جو اس میں ٹیکسز بڑھائے, انہوں نے کہا ٹیکس چور کو گاڑی خریدنے دو, یہ ہم نے کہا تھا. انہوں نے کہا ٹیکس چور کو یہاں پہ گھر خریدنے دو, انہوں نے کہا ٹیکس چور کو ہاؤسنگ اسکیم بنانے دو. ہم نے کہا کہ ہم یہاں پہ آگ لگا دیں گے بجٹ کو اگر آپ نے اس کو آگے بڑھایا. سن لیں. اچھا, جو ہم نے جس کی ہم نے قیمت بڑھائی ہے, جس کے اوپر ہم نے ٹیکس نیٹ میں ہم لے کر آئے, ہم نے کسی غریب کے عام عوام کے اوپر ٹیکس نہیں لگائے. ہم لوگوں نے 1800 سی کار لگژری گاڑیوں کے اوپر, فورن سگریٹس کے اوپر, کاسمیٹکس کے اوپر. ٹیکس چور کو کیوں آپ نے اجازت دینے کی کوشش کی گھر خریدنے کے لیے؟ کاسمیٹکس کون سے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب, آپ ڈاکٹر صاحب بنے نا, آپ میں دیکھیے دانیال عزیز طلال چودھری. نہیں, میں معافی چاہتا ہوں, آپ مجھے چپ کروانا چاہتی ہیں. اچھا, وہ لڑائی میں ان سے نہیں کر رہا ہوں, میں خاموش ہو جاتا ہوں اگر آپ ناراض ہو رہی ہیں تو. گبول صاحب اے پی سی ہونے کا کوئی ٹینٹیٹیو ڈیٹ بتائیں گے کب ہونے کا امکان ہے؟ ایک چیز تو میں سرتاج گل کو کہ وہ بھی ان کو بھی یہ سرتاج عزیز والی نہیں ہے, یہ زرتاج ہے, زرداری والی زرتاج. ایکچولی یہ زرتاج ہیں, اور میں جانتا ہوں ڈیرہ غازی خان کے بلوچ ایریا سے یہ الیکٹ ہوئی ہیں, اور یہ خود کہہ چکی ہیں کہ میں وزیرستان سے ہوں, اور میں بہت امپریس ہوں ان سے کہ عمران خان اتنے پاپولر ہیں کہ ان کو الیکٹ کروا دیا, اور وہ بھی ڈیرہ غازی خان سے, ورنہ بڑا مشکل ایریا ہے. تھینک یو بھائی. وہ بھی ڈیرہ غازی خان ہے. گبول صاحب, آپ کے لیے بھی ڈیالہ میں انہوں نے کمرہ صاف کروایا ہوگا, آپ لڑوا دیں. نہیں, بتا تو دوں, آپ نے ابھی تو بتایا تھا بکرے کاٹیں گے, کیا بولا تھا آپ نے؟ نہیں, دیکھیں, اگر مولانا فضل الرحمان مسرت شاہین کے گھر پہ بکرا پھینک سکتا ہے تو ہم لوگ کو بھی بکرا کھلائے گا. شرط یہ کہ اڈیالہ جیل میں مولانا فضل الرحمان ہمارے ساتھ والد صاحب. یہ فرمائش جائز ہے. آئی تھنک یہ جائز ہے, یہ جائز ہے. آپ کو پوری اور ڈی آئی خان والا سون حلوہ میں بھجوا دوں گی. چلو, بکرے مولانا فضل الرحمان ساتھ والے سیل میں, اور ڈی جی خان کا سون حلوہ آپ میں بھجوا دوں گی. گبول صاحب آپ خوش ہیں؟ دوسری بات یہ ہے, میرا جی بھی چاہ رہا ہے. دوسری بات میں یہ بتانا چاہتا ہوں ندیم ملک صاحب کہ آپ اپنے شو میں سے یہ تو پوچھیں کہ 124 جو فالودہ والے اور جو غریب لوگوں کے اکاؤنٹ سے اتنے کروڑوں روپے نکلے ہیں, ان کی ٹرانزیکشن کا پتہ تو چلے کہ وہ کس کی طرف اشارہ ہے, وہ کون لوگ ہیں منی لانڈرنگ میں.